اور آپ بہتر سمجھتے ہیں. بس لاسٹ آپ سے کوشچن ہے کہ ماشاءاللہ خان صاحب کی تو پورے ملک میں بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے اور ایک ان کی فیوریٹزم بھی ہے. تو اس کے برعکس جو ہے کیپٹن صفدر کا بھی وہی ایریا ہی میرا لگتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ میں کتنا کو فرق پڑے گا اور کچھ وہ بھی ووٹ لیں گے یا کلین سویپ ہی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، کیپٹن صفدر صاحب تو خیر ہمارے بھائی ہیں، ہم ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل مریم بی بی نے ان کو گھر سے نکال دیا ہوا ہے، اور نون لیگ کا بھی کوئی خاص اب ان کے ساتھ انٹرسٹ نہیں رہا. تو دیکھیں الیکشن ہے، یعنی ان کی افیلیشن غلط ہو گئی ہے. اگر وہ کسی اور پارٹی سے جڑے ہوتے تو شاید ووٹ لے لیتے. تو شاید بہتر ہوتے. آزاد امیدوار آ رہے تو زیادہ بہتر ہے. مجھے تو شک یہ پڑتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید کیپٹن صفدر جو ہے وہ نون لیگ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. اچھا ان کے چلیں جی. یہ ہمارے ساتھ آپ نے سنا ہے کہ یہاں ہزارہ برادری کے بھی اور یہ سارا کے پی کے سے کر رہے ہیں. تو مزید جو ہے ہماری اب امیدیں ہیں کہ جو 14 فیبروری ہے اس سے مزید وہاں پہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کر. میں ہوں علی عباس لہریہ، وائس آف پاکستانی چینل کے ساتھ. ابھی آج ہم موجود ہیں خان صاحب کی رہائش گاہ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں زمان پارک میں. آج پورا دن یہاں پہ ویسے تو پورا دن ہی گہما گہمی اور اتنے عرصے سے ہے، لیکن آج جو اظہار یکجہتی کے لیے دوبارہ کال دی گئی تھی، سارے لوگ یہاں پہ ورکرز بھی، سینئر پولیٹیشنز بھی یہاں پہ آئے تھے اور یہاں سے دوبارہ ایک ریلی کا سٹارٹ ہوا تھا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی کے جو منسٹر ہیں سید احمد حسین شاہ صاحب. مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اپنے پوری ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور رات کے 3 بجے ہیں، اور یہ جو کے پی کے جو جوان بھی ہیں اور یہاں پہ جو سینئر سٹیزن بھی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ اپنا مورچہ جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ یہ خان صاحب کی حفاظت کرتے بھی نظر آئیں گے. اور یہ آپ جس ٹائم بھی آئیں گے آپ کو یہ چست و توانا ہی نظر آئیں گے. مزید ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت مہربانی جی آپ کی. سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں وائس آف پاکستان کا، کہ آپ لوگ جو ہیں میڈیا والے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ ہماری آواز ہیں. اور یہ عمران خان صاحب کی بھی آواز بن گئے ہیں، اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے آج 22 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ اس پاکستان کا کون سا سنسیئر لیڈر ہے اور کون سا ایماندار لیڈر ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پورا پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی ریلی یہاں پہ نکالی گئی، اور لاتعداد لوگ جو ہیں اس ریلی کے اندر شامل ہوئے، سارے رہنما بھی شامل ہوئے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. اور عمران خان کا ان کا جو نظریہ ہے وہ رول آف لا کا ہے، کہ اس پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے تاکہ ہر سطح پر ہر غریب امیر کو برابر کی سطح پر انصاف حاصل ہو سکے. آج تو جو فسطائیت کی حکومت ہے، جو پی ڈی ایم، جن کو میں کہتا ہوں پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ، کیونکہ انہوں نے یہی کام کیا ہمیشہ، یہ جب بھی آئے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا اور اربوں روپے لوٹ کے یہ پاکستان سے باہر لے کر گئے ہیں. اور آئندہ بھی ان کا یہی ارادہ ہے. جس کام کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ اپنے کیسز کو، آپ نے دیکھا کہ نیب کی ترامیم کی. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو 3 ججز کے پیچھے مریم نواز صاحبہ ہر وقت باتیں کرتی ہیں، اور اس حد تک کہ اپنے جلسوں میں ان کی تصویریں دکھائیں، ان کے نام لیے، تو اصل ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ 3 ججز ہیں جن کے پاس نیب کے کیسز پٹیشن کی صورت میں موجود ہیں. اور اگر انہوں نے اس پٹیشن میں جو انہوں نے ترامیم کی ہیں وہ انہوں نے اگر ریجیکٹ کر دیں تو میرے خیال میں یہ سارے کے سارے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی جیلوں میں چلے جائیں گے. اچھا شاہ صاحب، یہ میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں. یہ بتائیے گا کہ یہ ماشاءاللہ جیسے کہ گیلپ کا سروے بھی ہے اور یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ سب سے بڑی ایک جماعت کے طور پہ جو واضح ہوئی ہے، اور خان صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ان کی بات فوری پک ہو جاتی ہے اور ان پہ کوئی توہین عدالت کا کیس آ جاتا ہے. اور یہ جس طرح یہ ابھی بیچارے ویل چیئر پہ بھی، وہ موسم حالات خراب بھی تھے لیکن انہوں نے اسلام آباد جا کے اپنی وہ وہاں پہ حاضر ہوئے. تو یہ اب تو یہ جو پی ایم ایل این والے ہیں یہ وہ بھی خیر پولیٹیشنز ہیں، ہم ان کو بھی ایسے سچ نہیں کہتے، لیکن وہ عوام کے سامنے اتنی جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹیلی ویژنز پہ آپ وہ باقاعدہ ان لوگوں کے نام لے کے ان کے خلاف تو کوئی سو موٹر ایکشن یا اس طرح کوئی نہیں ہو رہا. یہ مطلب تھوڑا ڈیفرنس کیوں ہے اس طریقے سے؟ یہی آپ کو میں وجوہات اس کی یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو مافیا سٹائل ہے اس کے طور پر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چل رہی ہے، اور خان صاحب رول آف لا کے اوپر چل رہے ہیں. تو خان صاحب زخمی حالت میں، یا جب ان کی پاؤں کے اوپر سوزش تھی، ویل چیئر کے اوپر انہوں نے جا کے ہائی کورٹ لاہور میں حاضری دی ہے، اور وہ جب بھی ان کو عدالت بلاتی ہے تو وہ اپنے تئیں وہاں پر جاتے ہیں. لیکن آج جو مریم نواز جو ہے یہ اور باقی جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی سربراہ ہیں، 13 پارٹی کے سربراہ، یہ عدالت کے خلاف کھلی گالیاں ہاؤس کے اندر بھی
پارلیمنٹ کے اندر بھی دے رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ بھی بڑی بات اور بڑا دل ہے. عدلیات تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اور وہ وقت آئے گا جب یہ تحمل ختم ہو جائے گا. اور کیونکہ اپنی عمر عطا بندیال نے آج سے 2 دن پہلے بھی انٹرویو میں بات کی کہ میں نے غصے میں فیصلہ نہیں کرنا بلکہ میں نے انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا ہے, میں نے آئین کو بالادست کرنا ہے اور آئین کی برتری کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو جب آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا تو ان سب کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اور آپ ماشاءاللہ ہم کے پی کے میں جاتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں یہ 5 سال اور اس سے جو پچھلا ٹینیور تھا یہ ہم جاتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے, بلکہ کے پی کے کی عوام بھی کہتی ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے روڈز اور انفراسٹرکچر اور جو وہاں پہ یہ جو ملیشیا اور پولیس وغیرہ کا جو نظام ہے اور بڑا ہی بہتر آپ لوگوں نے کیا. لیکن آپ اتنے ماشاءاللہ آپ نے بھی صحبتیں برداشت کی اور سارا کیا ہوگا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عرصے میں ہی ایک 150 کیسز سے بھی زیادہ جو ہے خان صاحب پہ ہو گئے, یہ زیادتی کا ہے سلسلہ؟ دیکھیں نا جی, 150 کیسز سے بھی زیادہ اس سے پہلے کبھی کسی لیڈر کے اوپر اتنے کیسز نہیں ہوئے. اور خان صاحب جیسا ایماندار آدمی جس نے 50 سال میں کبھی کوئی غیر قانونی کام کیا ہی نہیں ہے, اور جب سے انہوں نے پچھلے 26 سال سے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے اس میں بھی کبھی انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. تو ایسے ایک سچے انسان کے اوپر 150 کیسز بنانا خود اٹ سیلف اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ کیس بنانے والے چور ہیں, اور خان صاحب ان سب کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کے پی کے میں پہلے ترقی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کے پی کے نے ہیلتھ کارڈ کا سسٹم سٹارٹ کیا تھا جس سے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ہیلتھ کی سہولیات ملی ہیں. اس کے بعد پنجاب نے شروع کیا, اس پی ڈی ایم کی حکومت نے آتے ہی پہلے پنجاب میں بند کیا اور اب کے پی کے میں بند کر دیا. تو اتنا بڑا ایک سلسلہ تھا کہ ہر آدمی اور ان لوگوں کو بیچاروں کو 2 تھیلے آٹے کے پیچھے انہوں نے لگا دیا, اور خان صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے 10 لاکھ روپیہ ہر کسی کے جیب میں ڈال دیا تھا کہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. یعنی آپ کے آئی ڈی کارڈ کی جو ویلیو ایک 10 لاکھ تھی وہ ایک آٹے کے توڑے 1500-1400 کے پیچھے اتنی ہلاکتیں بھی ہوئی اور لائنوں میں لوگوں کو لگا دیا. آپ اندازہ لگائیں گے پاکستان کے ایک سال میں کیا حال کر دیا کہ وہ بیچارے غریب جن کے گھروں میں اب آٹا بھی نہیں ہے, انہوں نے اس آٹے کے تھیلے کے پیچھے 20 اموات ہوئی ہیں پورے پاکستان کے اندر. اور جہاں جہاں یہ آٹا تقسیم ہوا, اور یہ آٹا بھی کون سا تھا, یوکرین کا وہ آٹا جو ریجیکٹ ہو کے اور کھانے کے قابل بھی نہیں تھا. لوگ اپنے جانوروں کو کھلاتے رہے خود, پھر بھی انہوں نے نہیں کھایا. تو بہرحال ایک بھیک مانگنے کے اوپر لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خان خودداری دینے کی کوشش کر رہا ہے. ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جیسے جو آپ کی پٹھان ایک جو قوم بھی ہے ہماری بڑی غیور عوام ہے, اور یہ ہمیشہ انہوں نے فرنٹ ڈیسک پہ اور ہمیشہ آپ لوگوں نے حق سچ کی بات کی ہے, کہ آپ شارٹلی یہ بتائیے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اب 7 تاریخ تو ہو گئی ہے, اب یہ جو 14 کا الیکشن کا تھا وہ تو بالکل اب لسٹ نہیں ہے کوئی, ابھی تو جو انہوں نے فنڈز وغیرہ مہیا کرنے تھے وہ نہیں ہے. ایک جو ہماری عوام ہے وہ بھی بڑی ڈبل مائنڈیڈ ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا الیکشنز کو. یہ مطلب آپ کی جو ایک پی ڈی ایم سے مذاکرات چل رہے تھے اور ٹیبل ٹاک کے لیے یہ ہم گئے بھی, آپ لوگوں کا جو رکن جو آپ کا ایک شاہ محمود صاحب گئے اور ایک انہوں نے پارٹی بنائی, لیکن دوسری اسی ایریا میں انہوں نے اسی ان بٹوین ہی پرویز الہی صاحب کے گھر بھی جو ہے حملہ کر دیا. پھر ایک طرف وہ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف الیکشنز میں بھی نہیں آ رہے. تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا اینڈ ریزلٹ ہوگا؟ دیکھیں جی, الیکشن سے تو وہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن ان کے پاس ووٹ نہیں ہے, اور ووٹ تو اب ہم ان کو لا کر نہیں دے سکتے. پاکستان کی عوام نے 22 کروڑ عوام نے پی ڈی ایم کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. الیکشن 14 مئی کو ہو یا وہ سپتمبر میں ہو یا اکتوبر میں ہو, ہر صورت میں پی ڈی ایم کا جو صفایا ہو چکا ہوا ہے, اور ہر صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان 2 تاریخ سے تو کیا اس سے زیادہ ووٹ لے کر 70-80% عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہ تو الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب آگے جا کر ان کو یہ پتہ چلے گا 14 مئی کے بعد, کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ ان کا واضح قانون لکھا ہوا ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 days. وہ تو پورے ہو جائیں گے نا, وہ تو پورے ہو جائیں گے, لیکن اس وقت ان کو ریلیکسیشن سروس لیے ملی ہوئی ہے کہ 14 مئی کی ڈیٹ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ انتظار کر رہے ہیں 14 مئی کا. اور 14 مئی کے بعد اگر الیکشن نہ ہوئے تو پھر ان کی حکومتیں قانونی طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی ختم ہو جائے گی, اور پھر یہ خود اگر سیٹوں سے نہیں اتریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام زبردستی نے سیٹیں سے اتارے گی. ٹھیک ہے. اور لیکن ہم تو دیکھیں ہماری جو یہ عام پبلک ہے, عوام ہے, یہ تو چلیں ٹھیک ہے خان صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن ان بٹوین جو
پس پشت بھی جو حقائق ہے ان چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ملک کی معیشت ہے اور سارا صورتحال ہے یہ لوگ اس نہج پہ نہ اس کو لا کے کھڑا کر دیں کہ جس طریقے سے خان صاحب نے کرونا میں بھی بڑا اچھا کام کیا اور پاکستان کو وہ جو ہے مشکلات نہیں ہوئی جو دوسرے ممالک کو دیکھنی پڑی، تو آگے کوئی اس گورنمنٹ کو دوبارہ وہ یہ جس طرح اکثریت سے عوام کی آتے ہیں لیکن ان کو پھر وہی مشکلات آتی ہیں کہ خزانہ خالی ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے وہ سیٹ اپ، پھر مہنگائی، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا شارٹلی بتائیے کہ اس کے لیے بھی کوئی پلان ہے؟ آپ خان صاحب جب پہلے بھی آئے تھے تو یہ خزانہ خالی تھا، لیکن خان صاحب کے آتے ہی ہیلتھ کارڈ بھی سٹارٹ ہو گیا، احساس پروگرام بھی سٹارٹ ہو گیا، گروتھ ریٹ بھی بڑھ گیا 6.5% جی ڈی پی گرو کر رہی جو چھوڑ کے گئے تھے، تو یہ چھوڑ گئے تھے، اس کے بعد 6.5% جی ڈی پی گرو کر رہی تھی۔ یہ 2021 کی بات ہے، 2000 کوئی دور کی بات نہیں ہے، 6.5% جی ڈی پی گرو کر رہا تھا، ہماری انڈسٹری گرو کر رہی تھی، ہمارے فارمرز سب سے زیادہ جو کیش کراپ ہے ہماری وہ بمپر کراپ ہوئی ہے خان صاحب کے زمانے میں، تو ہر چیز چل رہی تھی کیونکہ باہر کی دنیا ساری خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کر رہی تھی۔ یہاں پہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم اکانومی کا وہ ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ہے، جب تک یہ لوگ بیٹھے ہیں نہ تو دنیا ہمارے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو حیران ہوں گے کہ آج تک جو یہ پورا ایک سال گزرا ہے تو تقریباً 7 لاکھ افراد پاکستان چھوڑ کر جو ٹیکنیکل اینڈ سے وہ باہر چلے گئے۔ حالانکہ مریم بی بی کہتی ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ آگے ہوں گے تو ہم انویسٹ کریں۔ جی اب یہ بات یہ ہے نا کہ اب وہ جو باہر انویسٹ کرنے والے ہیں، جو ہمارے اپنے پاکستانی بھی انویسٹ کرنے والے ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں۔ ابھی تو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ بینکوں کے اندر جن کے پیسے ہیں وہ شاید خدا نہ خواستہ حکومت ضبط ہی نہ کر لے۔ تو آج لوگوں کے گھروں میں آپ کو گھر تو نظر آ رہے ہیں لیکن اس گھر کے اندر جائیں تو کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی، بڑی بڑی کوٹھیوں والوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، غریب عوام کی تو آپ بات ہی چھوڑیں۔ تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب خان صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے تو آپ دیکھیں ہمیں شاید کسی ملک سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اوورسیز پاکستانی اتنی انویسٹمنٹ کریں گے کہ پاکستان کے سارے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوں گے۔ جی انشاءاللہ۔ جی تو یہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود تھے اور ماشاءاللہ ان کا پورا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ رات کے 3 ساڑھے 3 بجے یہ خان صاحب کے یہاں پہ گھر کے باہر بھی ہیں، مزید ان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس بات بھی آپ کو جو آپ نے بات کی تو آج ہمارا ڈسٹرکٹ کیونکہ ہزارہ ڈوین کا یہ جو ویک پورا چل رہا ہے تو آج کا دن جو تھا وہ ہمارا ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا تھا اور میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں اور میرے ساتھ ڈسٹرکٹ مانسہرہ ڈسٹرکٹ ہزارہ ڈوین کے جو ریجن صدر ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 10 بجے تک ہم 10-11 بجے تک یہاں پر ہیں، پھر دوسرے ڈسٹرکٹ سے آ جائیں گے تو ہم کچھ افراد یہاں پہ باہر آگے واک کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پارک کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ویژن کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ ہم خان صاحب کے درمیان اور یہ جو پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ ہے ان کے درمیان انشاءاللہ سی سپلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ اور ایسے ہی جیسے کہ یہاں پہ تو خیر جتنے ایک لمیٹڈ تعداد میں آپ لوگ آتے ہیں لیکن آپ کے ہزارہ اور وہاں پہ مانسہرہ اور اس سارے جو ایریا ہے وہاں پہ تو مزید بھی اسی طریقے سے آپ لوگ نکلتے ہیں پروٹیسٹ وغیرہ کے لیے بھی ہر طریقے سے؟ جی ہاں، جب بھی ریلی کا جو کوئی بھی اعلان ہوتا ہے خان صاحب کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ مانسہرہ ہے تو ہر جگہ پر ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ آج بھی ولیج کونسل وائز ریلیاں جو ہیں وہ پورے KPK کے اندر نکالی گئی ہیں، پنجاب کے اندر نکالی گئی ہیں۔ آج یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ تقریباً 4000 مقامات کے اوپر آج احتجاج ہوا ہے۔ 4000 مقامات کے اوپر لوگوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور رول آف لاء کے ساتھ۔ تو یہ ایک نئی کام ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ ایک یکمشت احتجاج 4000 جگہوں کے اوپر۔ اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، بس لاسٹ آپ سے کوشچن ہے کہ ماشاءاللہ خان صاحب کی تو پورے ملک میں بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے اور ایک ان کی فیوریٹزم بھی ہے، تو اس کے برعکس جو ہے کیپٹن صفدر کا بھی وہی ایریا ہی میرا لگتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ میں کتنا کو فرق پڑے گا اور کچھ وہ بھی ووٹ لیں گے یا کلین سویپ ہی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، کیپٹن صفدر صاحب تو خیر ہمارے بھائی ہیں، ہم ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بدقسمتی یہ تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل مریم بی بی نے ان کو گھر سے نکال دیا ہوا ہے اور نون لیگ کا بھی کوئی خاص اب ان کے ساتھ انٹرسٹ نہیں رہا۔ تو دیکھیں الیکشن ہے، یعنی ان کی افیلیشن غلط ہو گئی ہے، اگر وہ کسی اور پارٹی سے جڑے ہوتے تو شاید ووٹ لے لیتے، تو شاید بہتر ہوتے۔ آزاد امیدوار آ رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے تو شک یہ پڑتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید کیپٹن صفدر جو ہے وہ نون لیگ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا ان کے چلیں جی، یہ ہمارے ساتھ آپ نے سنا ہے کہ یہاں ہزارہ برادری کے بھی اور یہ سارا KPK سے کر رہے ہیں، تو مزید جو ہے ہماری اب امیدیں ہیں کہ جو 14 فروری ہے اس سے ہے مزید وہاں پہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور یہ الیکشنز جو ہیں یہ کس طرف جا کے بیٹھتے ہیں، اور عوام بھی جو ہے کیونکہ بھی ڈبل مائنڈیڈ ہے، اور لیکن یہ کہ ٹیک کیئر جو گورنمنٹ ہے وہ تو ظاہر 90 ڈیز میں انہوں نے ڈیزالو ہونا ہی ہے، یا کوئی سپریم کورٹ اچھا ہماری امید ہے
کہ وہ کوئی اچھا ڈیسیجن لے تاکہ اس کا جو اتنا لمبا ایک سلسلہ چل رہا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کا بھی اور اس طریقے سے بھی یہ اس چیز کو کوئی اچھی فیور میں جائیں اور ملک کو قوم کے لیے جو چیز بہتر ہے وہی ہو. اب اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.